السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈس. اٹ ہوپس کہ یو ول بی فائن. آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. رابرٹ فراسٹ کی سلیکٹڈ پوئمز ہم پڑھ رہے تھے، جس میں سے آج ہم کمپلیٹ ٹیکسٹ پڑھیں گے ہوم بریل کا. اس کی ایک امپورٹنٹ پوئم ہے ہوم بریل. اس میں وہ کیا کہتے ہیں، اس میں میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں کہ وہ ایک سٹوری بیان کرتا ہے ایک ہسبینڈ وائف کی، جو کنٹری سائیڈ میں دیہاتی ایریا میں رہتے ہیں. ان کے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بچے کو گھر میں ہی دفن کر دیتے ہیں. تو اس میں کمیونیکیشن گیپ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم جب ایک دوسرے سے کلیئرلی بات چیت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے مسائل کو نہیں سنتے یا سمجھتے، ایک دوسرے کی فیلنگز کو، ایموشنز کو، تو پھر کمیونیکیشن جو گیپ ہوتا ہے وہ ڈسٹرائنس کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، مطلب وہ ٹربلنس کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. تو اس کے بارے میں یہ اس کی پوئم ہے ہوم بریل. اس کا کمپلیٹ ٹیکسٹ ہم پڑھیں گے، اس کو کلیئرلی دیکھیں گے کہ وہ ٹیکسٹ میں کیا کہتا ہے. ڈیفیکلٹ ورڈ کے نیچے انگلش میں بھی میننگ لکھے ہوئے ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اردو میں بھی میننگ میں نے کچھ لکھ لیے ہیں. آپ نے غور سے سننا بھی ہے، اور جہاں سمجھنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو بریک لگا کے مزید آپ نے ریڈنگ بھی کر لینی ہے اچھی طرح سے. اچھا جی، اس میں فرسٹ لائن ہے ہمارے پاس، ہی سا ہر فرام دا باٹم آف دا اسٹیئرز. اس نے اس کو مطلب اسٹیئرز کے، سیڑھیوں کے نچلے حصے سے دیکھا. بیفور شی سا ہم، اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھتی. شی واز اسٹارٹنگ ڈاؤن، اس نے نیچے آنا شروع کر دیا. لوکنگ بیک اوور ہر شولڈر ایٹ سم فیئر، وہ اوپر اپنے کندھوں کو دیکھ رہی تھی خوف کے ساتھ. شی ٹوک اے ڈاؤٹ فل اسٹیپ اینڈ دین انڈیڈ اٹ. وہ ڈاؤٹ فل مطلب متذبذب تھی، مشکوک تھی، اسٹیپ لے رہی تھی شک کے ساتھ، اور پھر اس نے ترک کر دیا اس کو، یعنی روک گئی. ٹو ریز ہر سیلف اینڈ لک اگین، وہ اپنے آپ کو اوپر کی طرف لے جاتی ہے اور دوبارہ دیکھتی ہے. ہی اسپوک، وہ بولتا ہے. ایڈوانسنگ ٹورڈز ہر، اس کی طرف بڑھتے ہوئے. واٹ از اٹ یو سی، تم یہ کیا دیکھ رہی ہو. فرام اپ دیر آلویز، اوپر سے ہمیشہ کے لیے، یعنی تم کیا دیکھ رہی ہو. فار آئی وانٹ ٹو نو، کہ میں جاننا چاہتا ہوں. شی ٹرنڈ اینڈ سینک اپان ہر اسکرٹس ایٹ دیٹ، وہ مڑتی ہے اور اپنے اسکرٹس میں مطلب گم ہو جاتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے. اینڈ ہر فیس چینجڈ فرام ٹیریفائڈ ٹو ڈل، اور اس کا جو چہرہ ہے وہ خوف زدہ ہوتا ہے، پھر اس خوف زدگی سے وہ بالکل نم ہو جاتا ہے، بے کیف ہو جاتا ہے. ڈل کہتے ہیں بے کیف، بے مزہ کو. ہی سیڈ ٹو گین ٹائم، اس نے کہا کہ مجھے ٹائم دو. واٹ از اٹ یو سی، تم یہ کیا دیکھ رہی ہو. ماؤنٹنگ انٹل شی کورڈ انڈر ہم، ماؤنٹنگ کہتے ہیں سجانا، انٹل یہاں تک کہ شی کورڈ انڈر ہم، وہ اس کے اندر چھپی ہوئی تھی، اس کو کور کیا ہوا تھا. آئی ول فائنڈ آؤٹ ناؤ، وہ کہتے جب میں نے اب اس کو پا لیا. یو مسٹ ٹیل می ڈیئر، تم ضرور مجھے بتاؤ. شی ان ہر پلیس، وہ اپنی جگہ پر تھی. ریفیوزڈ ہم اینی ہیلپ، اس کو ہر قسم کی ہیلپ سے مطلب وہ منع کر رہی تھی. ود دا لیسٹ اسٹفننگ آف ہر نیک اینڈ سائلنس، اسٹفننگ کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوط بنانا، ہارڈن کرنا کسی چیز کو خاموشی کے ساتھ. شی لیٹ ہم لک، وہ اس کو دیکھ رہی تھی. شیور دیٹ ہی وڈنٹ سی، وہ کہتے یقینی ہے کہ وہ اس کو نہیں دیکھ رہا، نہیں دیکھ سکتا. بلائنڈ کریچر، وہ کہتی ہے اندھی مخلوق. اینڈ اے وائل ہی ڈیڈنٹ سی، اور اسی دوران اس نے اس کو نہیں دیکھا. بٹ ایٹ لاسٹ ہی مرمرڈ، آخر کار اس نے مرمرنگ کی، مطلب آہستہ سے بڑبڑانا، بات کرنا. او اینڈ اگین او، پھر وہ افسوس کرتی ہے. واٹ از اٹ، وٹ شی سیڈ، یہ کیا چیز ہے، وہ پوچھتی ہے. جسٹ دیٹ آئی سی، جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں. یو ڈونٹ، شی چیلنجڈ، وہ چیلنج کرتی ہے کہ کیا آپ نہیں دیکھ سکتے یا آپ نہیں دیکھ رہے. ٹیل می واٹ از دس، مجھے بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے. دا ونڈر از آئی ڈیڈنٹ سی ایٹ ونس، وہ کہتی ہے میں حیران ہوں کہ میں اس کو ایک دفعہ نہیں دیکھ سکتی. آئی نیور نوٹسڈ اٹ فرام ہیئر بیفور، میں نے اس کو یہاں سے یعنی اوپر سے اس کو کبھی اتنا نوٹس نہیں کیا، دھیان نہیں دیا. آئی مسٹ بی وانٹیڈ ٹو اٹ، میں ضرور اس کو جاننا چاہتی ہوں، رواج کے مطابق اس کو ڈھالنا چاہتی ہوں، رواج کے مطابق اس کو کرنا چاہتی ہوں. یہ وانٹیڈ جو ہوتا ہے نا WO والا، اس کو کہتے ہیں کہ کوئی کام رواج کے مطابق کرنا، اس کو بنانا. دیٹس دا ریزن، یہی وجہ ہے. دا لٹل گریو یارڈ ویئر مائی پیپل آر، یعنی چھوٹا سا قبرستان جہاں پر میرے لوگ ہیں، وہ کہتی ہے میں اس کو وہاں دفنانا چاہتی ہوں. سو اسمال دا
ونڈو فریمز دا ہول آف اٹ، یعنی چھوٹے سے ونڈو فریم سے، کھڑکی سے یہ سارا منظر وہ دیکھ رہی تھی جب اس کا ہسبینڈ اس کے بچے کو جو ہے وہ گھر میں ہی دفنا رہا ہوتا ہے۔ ناٹ سو مچ لارجر دین آ بیڈ روم از اٹ، یعنی بیڈ روم سے زیادہ بڑی نہیں تھی وہ جگہ۔ دیر آر 3 اسٹونز آف سلیٹ، یعنی سلیٹ نما، تختے نما 3 پتھر بنے ہوئے تھے، اینڈ 1 آف ماربل، اور ایک ماربل کا بنا ہوا تھا۔ براڈ شولڈرڈ لٹل سلیب، یعنی ایک بڑے کندھوں والی لٹل سلیب تھی، وہ کرسچینٹی کی علامت کو شو کر رہا ہے کہ جب جو کرسچینٹی کی علامت وہ سلیب اسی کو کہتے ہیں، سلیبی نشان کو، یعنی اس کے بڑے کندھے تھے، اس کو وہ شو کرے۔ دیر از اے سن لائٹ، سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔ آن دا سائڈ ہل، یعنی ہل پہاڑی کی سائڈ پر، وی ہیونٹ ٹو مائنڈ دوز، یعنی ہمیں کوئی ایشو نہیں کہ وہ کون ہے، بٹ آئی انڈرسٹینڈ اٹ از ناٹ دا اسٹون، وہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر نہیں ہے، بٹ دا چائلڈز ماؤنڈ، وہ کہتے ہیں بچے کی یہ چھوٹی سی قبر ہے۔ اچھا، یہ فرسٹ 31 لائنز میں اس میں یہ میاں بیوی جو ہیں آپس میں وہ ان کی بات کی جا رہی ہے کہ بیوی جو ہے اوپر کھڑی ہو کر وہ اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی رہتی ہے کہ وہ گھر میں کس طرح اپنے بچے کو دفنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں اپنے بچے کو مطلب جس طرح رسم و رواج ہوتے ہیں اس طرح دفنانا چاہتی ہوں، قبرستان میں لے کے دفنانا چاہتی ہوں، وہاں جا کے لوگوں کو بلانا چاہتی ہوں تاکہ کچھ تسلی دیں، غم شیئر کریں، لیکن اس کا ہسبینڈ یہ ساری چیزیں نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرسٹ 30 لائن جو ہیں یہ اسی کے بارے میں ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس 32 لائن سے 61 لائن تک دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈونٹ شی کرائیڈ، وہ پھر چلاتی ہے، یعنی ایسا مت کرو، میرے بچے کو نہ دفناؤ، یا یہاں پر نہ دفناؤ، یا لوگوں کو بلاؤ، وہ اس طرح چلاتی ہے۔ شی ود ڈیو شرنکنگ فرام بینیتھ ہز آرم، شرنکنگ کہتے ہیں کسی چیز کا سکڑنا، یعنی وہ اپنے بازو میں سکڑتی جا رہی ہوتی ہے غم کی وجہ سے۔ دیٹ ریسٹڈ آن دا بینسٹر، بینسٹر کہتے ہیں چھوٹے سے جنگلے کو، چھوٹی سی جالی کو۔ اینڈ سلڈ ڈاؤن اسٹیئرز، سلڈ کہتے ہیں کسی سلوپ کو، ڈھلوان کو، ڈاؤن اسٹیئر سیڑھیوں سے نیچے۔ اینڈ ٹرنڈ آن ہم ود سچ اے ڈانٹنگ لک، ڈانٹنگ لک کہتے ہیں روبدار آواز میں، وہ اس کے اوپر جب مڑتا ہے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو وہ روبدار یعنی لہجے میں، سینری میں اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کو لک کرتا ہے۔ ہی سیڈ ٹوائس اوور بیفور ہی نیو ہمسیلف، یہ چیز اس نے اس کو 2 مرتبہ کہی۔ کانٹ مین اسپیک آف ہز اون چائلڈ ہی از لاسٹ، وہ اس کو کہتا ہے کہ کیا انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے اپنے بچے کے لاس پر، اپنے بچے کے فوت ہونے پر، کیا بندے کو، آدمی کو بات نہیں کرنی چاہیے؟ ناٹ یو، اوہ ویئر مائی ہیٹ، میری، وہ کہتے ہیں ہیٹ کہاں ہے، کیپ کہاں ہے، ٹوپی۔ او آئی ڈونٹ نیڈ اٹ، وہ کہتا ہے اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی مسٹ گیٹ آؤٹ آف ایئر، میں ضرور یہاں سے باہر آ جاؤں گا، یعنی اس کو دفنا کر۔ آئی مسٹ گیٹ ایئر، میں ضرور ہوا لوں گا۔ آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا، رائٹلی ویدر اینی مین کین، کہ یہ کوئی آدمی یہ کیسے کر سکتا ہے۔ اس کی بیوی اس کو کہہ رہی ہے یہ ورڈز۔ ایمی، ایمی جو ہے یہ اس کی بیوی کا نیم ہے، ٹھیک ہے، جو آدمی اپنے بچے کو دفنا رہا ہوتا ہے اس کی وائف جو ساتھ کھڑی ہے ساری ڈسکرپشن دے رہی ہے، اس کا نام ہے ایمی۔ ڈونٹ گو ٹو سم ون ایلس دس ٹائم، اب وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں اب کسی کے پاس بھی نہ جاؤ گلے شکوے کے لیے یا تسلی دینے کے لیے یا لینے کے لیے، تو اب کسی کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے، نہ ہی ضرورت ہے۔ لسن ٹو می، مجھے سنو، آئی وانٹ کم ڈاؤن دا اسٹیئرز، میں اسٹیئرز سے نیچے نہیں آؤں گی۔ ہی سیٹ اینڈ فکسڈ ہز چن بٹوین ہز فسٹ، وہ بیٹھ جاتی ہے اور اپنی ٹھوڑی جو ہے اپنی مٹھی میں یعنی وہ رکھ لیتی ہے، بعض اوقات جیسے ہاتھ جو ہے ہم اپنی ٹھوڑی پہ، چن پہ رکھ لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، غم زدہ حالت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ دیر سم تھنگ آئی شوڈ لائک ٹو آسک یو ڈیئر، وہ کہتے ہیں یہاں کوئی چیز ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو آسک اٹ، کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ کس طرح پوچھا جاتا ہے۔ ہیلپ می دین، پھر میری ہیلپ کرو، مدد کرو۔ ہر فنگرز مووڈ دا لیچ فار آل ریپلائی، لیچ کہتے ہیں کسی بھی چٹخنی وغیرہ کو بند کرنا، جس طرح کمرے کے اندر چھوٹی کنڈی لگی ہوتی ہے ہم اس کو بند کر دیتے ہیں تو اس کو چٹخنی یا کنڈی وغیرہ کہتے ہیں۔ مائی ورڈز آر نیئرلی آلویز این offense، وہ کہتے ہیں میرے الفاظ جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسپیک آف اینی تھنگ، میں نہیں جانتی یا جانتا کہ اس کو کس طرح بولنا ہے، بیان کرنا ہے۔ سو ایز ٹو پلیز یو، بس آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ بٹ آئی مائٹ بی ٹاٹ، مجھے ضرور پہلے سیکھنا چاہیے یا آپ کو کچھ سکھانا چاہیے۔ آئی شوڈ سپوز، فرض کر لیتے ہیں، آئی کانٹ سے آئی سی ہاؤ،
یعنی وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا I see ہو، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے کہنا ہے. A man must partly give up being a man. یعنی ایک آدمی کو ضرور تھوڑی دیر کے لیے ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے being a man، انسان ہونے کے ناطے. With women folk، یعنی خاص طور پر عورت لوگوں کے ساتھ we could have some arrangement، ہمیں کچھ ارینجمنٹ کرنی چاہیے یعنی کچھ کسی اور طریقے سے بات کرنی چاہیے. وہ اپنی بیوی کو اب تسلی دے رہا ہے کہ میں آپ سے کس طرح بات کروں، یا مجھے عورتوں سے کس طرح بات کرنی چاہیے ہم لوگوں کو. by which I would bind myself to keep hands off. to keep hands off کا مطلب ہے نہ چھونا کسی کو، یعنی ہاتھ بند کر لینا. وہ کہتے ہیں مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں فی الحال آپ کو کچھ نہ کہوں. اینی تھنگ اسپیشل یو آر مائنڈ ٹو نیم، یعنی کوئی خاص چیز ہو، اسپیشل چیز ہو جس سے آپ مائنڈ کر جائیں اپنے نیم سے. دو آئی ڈونٹ لائک سچ تھنگز، وہ کہتے ہیں میں ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. ٹوکسٹ دوز دیٹ لو، ٹوکسٹ کہتے ہیں بٹوین کو، درمیان کو، یعنی دو آدمی، ٹو لفظ کا مطلب ہے دو لوگوں کے درمیان کی محبت کو ایکسپریس کرنا، کہ ان میاں بیوی کی آپ لو کو کیسے ایکسپریس کریں گے. اس کے بعد جی ٹو دیٹ ڈونٹ لو کانٹ لیو ٹوگیدر، وہ کہتے ہیں دو میاں بیوی جو ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. وداؤٹ دیم، یعنی اپنی محبت کے بغیر وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو اس کے بعد جی بٹ ٹو دیٹ کانٹ لیو ٹوگیدر ود دیم شی مووڈ دا لیچ اے لٹل، لیچ کہتے ہیں چٹخنی کو، مطلب اس نے تھوڑا سا دروازہ سائڈ پہ کیا. ڈونٹ گو یعنی مت جاؤ. ڈونٹ کیری اٹ ٹو سم ون ایلس دس ٹائم. اب اس کا ہسبینڈ کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ مت جاؤ، کیونکہ وہ دروازہ کھول کے جانا چاہتی ہے، اپنے ہسبینڈ سے تنگ آ چکی ہے، نہ اس کو وہ کمیونیکیشن دیتا ہے، نہ اس کو تسلی دیتا ہے، نہ لوگوں کو بلاتا ہے. تو اس کا ہسبینڈ کہتا ہے اس ٹائم آپ نہ جاؤ، یہ مناسب نہیں ہے. ٹیل می اباؤٹ اٹ اف اٹ از سم تھنگ ہیومن، اب وہ بتاؤ کہ اگر یہ کوئی انسانوں والا رویہ ہے، کام ہے، تو مجھے بتاؤ، اس کی بیوی پوچھتی ہے. اچھا جی پھر ہم تھرڈ پیج پہ چلتے ہیں، 62 لائن نمبر پہ. اس میں ہے جی لیٹ می انٹو یور گریف آئی ایم ناٹ سو مچ، وہ کہتے ہیں مجھے اپنے غم میں شریک ہونے دو، میں اتنا زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. ان لائک ادر فاکس، دوسرے لوگوں کی طرح، ایز یو آر اسٹینڈنگ دیئر، جیسا کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اپارٹ وڈ میک می آؤٹ، مجھے ان لوگوں جیسا نہیں بناتا. گیو می مائی چانس، مجھے ایک موقع دیں. آئی ڈو تھنک، میں سوچتا ہوں، دو اگرچہ. یو اوور ڈو اٹ اے لٹل، اوور ڈو کا مطلب ہے زیادہ کوشش کرنا، تھوڑی سی، یعنی آپ زیادہ کوشش کریں، اپنے آپ پر قابو پائیں. واٹ واز اٹ براٹ یو اپ ٹو تھنک اٹ دا تھنگ، یعنی کیا چیز آپ کو ایسا سوچنے پر مجبور کرتی ہے. ٹو ٹیک یور مدر لاس آف اے فرسٹ چائلڈ، یعنی ایک ماں جو اپنا پہلا بچہ بھی کھو دے، اس کے پہلے بچے کی بھی وفات ہو جائے، تو وہ کتنا اس کے لیے پینفل ہوگا. تو اس کی فیلنگز ہمیں بتائی جا رہی ہیں. اس کے بعد جی سو انکنسولیبلی ان دا فیس آف لو، انکنسولیبلی کہتے ہیں جی شکستہ دلی سے، یعنی جس کو تسلی نہ دی جائے. ان دا فیس آف لو یعنی محبت کے سامنے، اس کے اپنے ہسبینڈ کے سامنے. یو وڈ تھنک ہز میموری مائٹ بی سیٹسفائڈ، آپ کا خیال ہے کہ اس کی میموری جو ہے، یادداشت جو ہے، شاید وہ تھوڑی تسلی بخش ہو جائے. دیر یو گو سنیئرنگ نو، سنیئرنگ نو کا مطلب ہے مذاق اڑانا. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ مذاق اڑا رہے ہو. ایم ناٹ، وہ کہتے ہیں نہیں، میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا. یو میک می اینگری، تم مجھے غصہ دلا رہے ہو. آئی ول کم ڈاؤن ٹو یو، میں نیچے آپ کی طرف آ جاؤں گا. گاڈ واٹ اے وومین، وہ کہتے ہیں یا خدا یہ کیسی عورت ہے. اینڈ اٹس کم ٹو دس، اور وہ اس کے پاس آتا ہے. اے مین کانٹ اسپیک آف ہز اون چائلڈ دیٹس ڈیڈ، یعنی ایک آدمی اپنے مردہ بچے کے خلاف جو فوت ہو چکے ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولتا. ٹھیک ہے. یو کانٹ بیکاز یو ڈونٹ نو ہاؤ، تم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ تم جانتے بھی نہیں ہو. ایف یو ہیڈ اینی فیلنگز، اگر تمہارے اندر کچھ بھی فیلنگز ہوتی، یو دیٹ ڈگ، تم کیا یہ خود کھود دے. یعنی اس کی بیوی اس پر بلیم لگا رہی ہے اس فیلنگز کے بارے میں کہ تمہیں اپنے بچے کی لو کے بارے میں کوئی فیلنگز نہیں ہے. اگر تمہیں کچھ احساس ہوتا، غم ہوتا، تو تم خود اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر نہ کھود دے. ٹھیک ہے. ود یور اون ہینڈ، اپنے ہاتھوں سے. ہاؤ کوڈ یو، تم یہ کیسے کر سکتے ہو کہ اپنے ہی بچے کی قبر خود کھودو، باقی لوگوں کو نہ بلاؤ. ہز لٹل گریو، اس کی چھوٹی سی قبر. آئی سا یو فرام دیٹ ویری ونڈو دیئر، وہ کہتی ہے میں نے آپ کو اس چھوٹی سی ونڈو سے میں آپ کو دیکھتی رہی ہوں کہ آپ کیا کر رہے تھے، یعنی کس طرح اکیلے اس کی قبر کھود رہے تھے. میکنگ دا گریول لیپ، گریول لیپ کہتے ہیں اس قبر کی مطلب
چھلانگ لگانا، اس قبر سے ادھر ہونا ادھر ہونا، اس کو مطلب گہرا کرنے کے لیے. اینڈ لیپ ان ایئر، اور ہوا میں چھلانگ لگانا. لیپ اپ لائک دیٹ اینڈ لینڈ لائٹلی، اور آپ نے نہیں ادھر ادھر سے چھلانگیں لگا رہے تھے اس کی دوسرے کونے پر جا کر اس کو ڈگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کی وہ بات کر رہے ہیں. اور نرم مٹی تھی، یعنی لینڈ سو سلائٹلی. اینڈ رول بیک ڈاؤن دا ماؤنڈ بسائڈ دا ہول، یعنی اس ہول کے، اس قبر کے ارد گرد آپ ماؤنڈ یعنی مٹی کا ڈھیر لگا رہے تھے جب اس کی ڈگنگ کر رہے تھے. آئی تھاٹ ہو از دیٹ مین، میں سوچ رہی تھی کہ یہ آدمی کون ہے. آئی ڈیڈنٹ نو یو، میں اس وقت آپ کو نہیں جانتی تھی. یہاں پر جو فیلنگز وہ عورت بتا رہی ہے اپنے ہسبینڈ کو، وہ یہ ہے کہ جب یہ ساری سینری وہ دیکھتی ہے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کہ وہ خود ڈگنگ کر رہے، تو وہ کہتی ہے میں بالکل انکانشیس ہو گئی تھی کہ میں اس آدمی کو جانتی ہوں یا نہیں، یعنی میں اپنے ہسبینڈ کو بھول گئی تھی. تو وہ یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہے. پھر وہ نیکسٹ کہتی ہے اینڈ آئی کریپٹ ڈاؤن دا اسٹیئرز اینڈ اپ دا اسٹیئرز. وہ کریپٹ ڈاؤن مطلب قریب کرنا، رینگنا. وہ کہتی ہے میں اسی اسنا میں، بے چینی میں، چیئرز کے کبھی اوپر جاتی تھی، کبھی اسٹیئرز کے اوپر جاتی تھی، کبھی نیچے آتی تھی. ٹو لک اگین اینڈ اسٹل یور اسپیڈ کیپٹ لفٹنگ، یہ دیکھنے کے لیے، بار بار دیکھنے کے لیے. اسپیڈ کہتے ہیں بیلچے کو، کسی کو، یعنی جس بیلچے سے وہ قبر کو کھود رہا تھا تو وہ ابھی بھی لفٹنگ یعنی دیوار کے ساتھ وہ رکھا ہوا تھا، اسٹینڈنگ پوزیشن میں رکھا ہوا تھا. دین یو کیم ان، پھر آپ اندر آئے. آئی ہیئرڈ یور رمبلنگ وائس، رمبلنگ وائس کہتے ہیں زوردار آواز کو. آؤٹ ان دا کچن میں. اینڈ آئی ڈونٹ نو وائی، اور میں نہیں جانتا کہ کیوں. بٹ آئی وینٹ نیئر ٹو سی ود مائی اون آئیز، یعنی میں قریب چلی گئی اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. یو کوڈ سٹ دیئر ود دا اسٹینز آن یور شوز، اسٹینز کہتے ہیں داغ دھبوں کو. وہ کہتی ہے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کچن میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے شوز کے اوپر داغ دھبے تھے مٹی والے، یعنی قبر کھودتے وقت جو آپ کو مٹی لگی تھی. آف دا فریش ارتھ فرام یور اون بیبیز گریو، یعنی بالکل زمین جو تھی وہ فریش تھی، اور وہ بھی آپ کے اپنے بچے کی قبر سے. اینڈ ٹاک اباؤٹ یور ایوری ڈے کنسرن، اور تم اپنے روزمرہ کی مطلب باتیں کر رہے تھے. یو ہیڈ اسٹوڈ دا اسپیڈ اپ اگینسٹ دا وال، اسپیڈ اپ کہتے ہیں کہ بالکل دیوار کے خلاف جو ہے، اگینسٹ جو ہے آپ بیلچہ کھڑا کرنا، یعنی دیوار سے اس نے بیلچے کی ٹیک لگائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، سہارا دیا ہوا تھا اس کو. آؤٹ سائڈ دیئر ان دا انٹری فار آئی سائٹ، یعنی انٹری میں باہر میں نے دیکھا. آئی شیل لاف دا ورسٹ لاف آئی ایور لافڈ، وہ کہتی ہے میں بدترین ہنسی، مطلب وہ بیچاری پاگلوں کے انداز میں اس طرح اس کی فیلنگز ہوتی ہیں کہ وہ زور زور سے ہنسنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آئی لافڈ یعنی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہنسی تھی. آئی ایم کسڈ، وہ کہتی ہے میں لعنت بھیجتی ہوں، برا بھلا کہتی ہوں. گاڈ اف آئی ڈونٹ بلیو آئی ایم کسڈ، وہ کہتی ہے اگر میں خدا پر یقین نہ رکھتی، یعنی کرسچینٹی کے مذہب کے بارے میں بتا رہی ہے، تو یعنی میں اس آدمی پر، اس ایکٹ پر اس کو برا بھلا کہتی، برا مناتی اس کو. اچھا جی، یہ تھرڈ ہمارا پیج تھا، اور یہاں تک 94 لائنز ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں. ابھی اس کی ٹوٹل 120 ہیں لائنز ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے پھر ہماری 95 لائن سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ آخری پیج ہے. اس کا ٹیکسٹ تھوڑا سا زیادہ تھا ہوم بریل کا، اس کو ہم تھوڑا سا ریڈ کر لیتے ہیں. آئی کین ریپیٹ دا ویری ورڈز یو ور سینگ، وہ کہتی ہے میں ہر ورڈز کو ریپیٹ کر سکتی ہوں جو آپ نے کہے ہیں. 3 foggy mornings and 1 rainy day، یعنی 3 قہر دھند والی مارننگز گزری ہیں اور ایک بارش والا دن گزرا ہے. ول راٹ دا بیسٹ برچ، راٹ کہتے ہیں گلنا سڑنا، برچ کہتے ہیں صنوبر کی چھڑی کو، صنوبر کے درخت کی شاخوں کو کہتے ہیں. فینس باڑ کو اے مین کین بلڈ، جو کہ مین بناتا ہے. تھنک آف اٹ، اس کے بارے میں سوچو. ٹاک لائک دیٹ ایٹ سچ اے ٹائم، یعنی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. وٹ ہیڈ ہاؤ لانگ اٹ ٹیکس اے برچ ٹو راٹ، یعنی کتنا عرصہ لگتا ہے ایک صنوبر کی چھڑی کو، ایک لکڑی کو گلنے سڑنے میں. ٹھیک ہے، وہ اصل میں یہ تشبیہ دے رہی ہے کہ دیکھو صنوبر کی فینس جو ہم باڑ لگاتے ہیں، وہ بھی، اس کی لکڑی بھی، شاخ بھی اتنی جلدی گل سڑ نہیں جاتی جتنا جلدی آپ نے اپنے بچے کو دفنا دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مجھے دیکھنے نہیں دیا، مجھے حسرت پوری نہیں کرنے دی، مجھے اس سے محبت پوری نہیں کرنے دی بچے سے، اس کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے. ٹو ڈو ود وٹ واز ان دا ڈارکن پارلر، پارلر کہتے ہیں بیٹھک کو، دیوان خانے کو. اندھیرے میں، یعنی ان کا جو پارلر تھا، ان کا جو بیٹھک نما تھا،
وہاں پر وہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. یو کوڈنٹ کیئر، آپ نے بالکل احتیاط نہیں کی. دا نیئرسٹ فرینڈس کین گو، یعنی قریبی ساتھی جو تھے دوست وہ بھی جا سکتے تھے. ود اینی ون ٹو ڈیتھ، کسی کی یعنی وفات پر. کمز سو فار شارٹ، وہ اتنی دور سے آتے ہیں اور مختصر ٹائم کے لیے آتے ہیں. دے مائٹ ایز ویل ناٹ ٹرائی ٹو گو ایٹ آل، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہرگز ان کے ساتھ نہ جائیں. اب یہاں پر ہسبینڈ جو ہے اپنی بیوی کو بتا رہا ہے، یعنی وہ فنرل سینری بتا رہا ہے کہ دیکھو بھی اگر ہم لوگوں کو بلاتے ہیں تو لوگوں کے پاس ٹائم کہاں ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی دور سے تو آ جاتے ہیں لیکن بہت مختصر ٹائم کے لیے 2-4 منٹ رکتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور قبرستان تک بھی بڑی مشکل سے ہمارے ساتھ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے ان کو نہیں بلایا، لوگوں کو انفارم نہیں کیا. نو فرام دا ٹائم وین ون از سک ٹو ڈیتھ، یعنی جب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے ایون کہ موت تک. ون از alone، اکیلا. اینڈ ہی ڈائز مور alone، اور وہ اکیلا ہی مرتا ہے. فرینڈز میک پریٹینس، دوست بہانہ بناتے ہیں. آپ فالوئنگ ٹو دا گریو، کہ وہ قبر تک آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. بٹ بیفور ون از ان اٹ دیئر مائنڈز آر ٹرنڈ، یعنی وہاں پہنچنے سے پہلے ان کے دماغ چینج ہو جاتے ہیں، وہ واپس مڑ جاتے ہیں. اینڈ میکنگ دا بیسٹ آف دیئر وے بیک ٹو لائف، وہ اپنی زندگی کے ساتھ واپس اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں. اینڈ لیونگ پیپل، اور جو زندہ لوگ ہوتے ہیں. اینڈ تھنگس دے انڈرسٹینڈ، اور چیزیں جو وہ سوچتے ہیں. بٹ دا ورلڈز ایول، وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی برائی ہے، یہ برا طریقہ ہے. آئی وانٹ ہیو گریف، سو میں اتنا غم زدہ نہیں ہوں. اف آئی کین چینج اٹ، اگر میں اس کو تبدیل کروں. او آئی وانٹ، وہ کہتے ہیں لیکن میں اس کو چینج نہیں کر سکتا. دیر یو ہیو سیڈ اٹ آل اینڈ یو فیل بیٹر، یعنی آپ نے سارا کچھ ٹھیک کہا اور اب آپ بہتر محسوس کر رہی ہیں. یو وانٹ گو نو، اب آپ نہیں جا سکتی. یو آر کرائنگ، وہ چلا رہی ہے. کلوز دا ڈور، وہ دروازہ بند کر دیتا ہے. دا ہارٹس گون آؤٹ آف اٹ، اب وہ کہتی ہے جی میرا دل جو ہے اس گھر سے اور آپ سے باہر چلا گیا، یعنی مجھے یہاں اچھا نہیں لگتا یہاں رہنا، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں. وائی کیپ اٹ اپ، تو مجھے کیوں یہاں رکھا جا رہا ہے زبردستی. ایمی، اب وہ اس کے ہسبینڈ کہتے ہیں دیر سم ون کمنگ ڈاؤن دا روڈ، یعنی کچھ چیز ہے جو روڈ سے نیچے آ رہی ہے. یو تھنک دا ٹاک از آل، کے بات ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے. آئی مسٹ گو، وہ کہتی ہے مجھے ضرور جانا چاہیے. سم ویئر آؤٹ آف دس ہاؤس، یعنی کہیں پر بھی، اس گھر سے باہر میں کہیں بھی چلی جاؤں گی. ہاؤ کین آئی میک یو، وہ کہتی ہے میں کیسے آپ کی کمی کو پورا کروں گا. اف یو ڈو، اگر تم ایسا کرو گی. شی واز اوپننگ دا ڈور وائڈر، وہ بالکل کمپلیٹلی ڈور کھول دیتی ہے. ٹھیک ہے. ویئر ڈو یو مین ٹو گو، تم کہاں جانے کی کوشش کر رہی ہو، تمہارا کہاں جانے کا مطلب ہے. فرسٹ ٹیل می دیٹ، وہ کہتے ہیں پہلے مجھے بتاؤ، اس کا ہسبینڈ کہتا ہے. آئی ول فالو اینڈ برنگ یو بیک بائی فورس، میں آپ کو واپس زبردستی واپس لے آؤں گا. آئی ول، اور وہ کہتا ہے میں ایسا کروں گا، یعنی آپ نہیں جا سکتی، آپ جہاں بھی جائیں گی میں آپ کو زبردستی واپس لے آؤں گا. اچھا جی دوستو، ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھی ہماری آج کی رابرٹ فراسٹ کی پوئم ہوم بیریل، جس کی 120 لائنز ہیں. تھوڑا سا لینگتھی پوئم ہے لیکن اس کے کمپلیٹ ٹیکسٹ کو پڑھ لیں، اس کے بہت فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. میں نے تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن بھی یہاں پر پیج رکھا ہوا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھ لیں انٹروڈکشن کے حوالے سے. تو یہ جو پوئم ہے ہوم بیریل، یہ 1923 میں پبلش ہوئی ہے، اور اس کے جو کلیکشن تھی رابرٹ فراسٹ کی، اس کا نام تھا نارتھ آف بوسٹن. نارتھ آف بوسٹن کے کلیکشن میں یہ پوئم پبلش ہوئی 1923 میں. باقی سمری آپ لوگ جب ٹیکسٹ کمپلیٹلی پڑھیں گے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اور انشاءاللہ اس لیکچر سے بھی آگے ہوگی. اوکے، نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.